سورج آخرت کے افق میں ڈوب رہا تھا، اس کی روشنی مدھم پڑ گئی تھی، کیونکہ آخری روحیں میدان حشر میں جمع تھیں۔ ان کے درمیان ایک شخص کھڑا تھا جو کبھی طاقتور اور مغرور تھا، اب آنے والے حالات کے سائے میں کانپ رہا تھا۔ اس کا نام یاسر ہے، جو کبھی اپنے احترام کا حکم دیتا تھا، لیکن اب وہ حی القیوم کے سامنے کھوکھلا اور بے وقت کھڑا تھا۔ اس نے سرگوشیوں، خوابوں اور صالحین کی آوازوں میں آنے والی تنبیہات کو نظر انداز کرتے ہوئے عیش و عشرت کی زندگی بسر کی تھی۔ وہ تنبیہات ایک ایسی حقیقت میں بدل چکی تھیں جس سے فرار کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ یاسر کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا جب وہ اللہ کے عرش کے سامنے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دوسروں کی قسمت کا مشاہدہ کیا تھا۔ ان کے گناہ سب کو دکھانے کے لیے کھلے پڑے تھے، ان کے چہرے خوف سے ٹیڑھے ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں ابدی لعنت کی سزا دی گئی تھی۔ انصاف کا ترازو ناقابل معافی تھا، اور یاسر جانتا تھا کہ اس کے اعمال ایسے نہیں جو اسے آج کے دن بچا سکیں۔ جب اس کا نام پکارا گیا تو یاسر کی ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں۔ یاسر نے محسوس کیا کہ اس کی ناکامیوں کا وزن ایک کچل دینے والے بوجھ کی طرح اس پر پڑا ہوا ہے۔ اسے جہنم میں ڈال دو، ایک آواز نے حکم دیا، اور ان الفاظ کے ساتھ ہی یاسر کی قسمت پر مہر ثبت ہو گئی۔ یاسر التجا کرنا چاہتا تھا، رحم کی بھیک مانگنا چاہتا تھا، لیکن الفاظ حلق میں اٹک گئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، توبہ کا وقت گزر چکا تھا، اب صرف فیصلہ تھا، فیصلہ تیز اور حتمی تھا۔ جیسے ہی یاسر جہنم کی گہرائیوں میں اترا، گندک اور دھوئیں کی بدبو سے ہوا گھنی ہوتی گئی۔ یاسر اب خوف سے کانپ رہا تھا، اس خوفناک انجام کو محسوس کرتے ہوئے جس کا انتظار تھا، اور اس دن کو آخر آنا ہی تھا۔ عذاب کے فرشتے سخت اور بے رحم یاسر کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے دروازوں کی طرف لے گئے۔ جوں ہی وہ قریب پہنچے، دروازے کھل گئے، جس سے بے لگام عذاب کے ایک دائرے کا انکشاف ہوا۔ آنکھیں خوف زدہ ہو کر یہ دیکھ کر پھیل گئیں کہ لوگوں کی اذیت میں تڑپتی چیختی آوازیں غاروں میں گونج رہی تھیں۔ عذاب کے فرشتے نے اعلان کیا، یہ تمہارا ابدی ٹھکانہ ہے، تمہاری نافرمانیوں اور اللہ کی رحمت سے انکار کرنے کے لیے تکلیف کا مقام ہے۔ یاسر کانپ رہا تھا، یہ جان کر کے یہ صرف ایک ابدی ڈراؤنے خواب کا آغاز تھا۔ جیسے جیسے یاسر کو جہنم کی گہرائیوں میں گھسیٹا گیا، گرمی کی شدت بڑھتی گئی، اور جلتے ہوئے گوشت اور گندک کی بدبو نے ہوا کو زہریلا کر دیا۔ لعنتی لوگ اذیت سے لرز رہے تھے، ان کے جسم پھٹے اور جلے ہوئے تھے، ان کے چہرے ہمیشہ کی چیخوں میں روڑ رہے تھے۔ عذاب کا فرشتہ یاسر کو آگ کے دریا کی طرف لے گیا، جہاں پانی ایک دوسری دنیا کے شعلے سے جل رہا تھا۔ یہ جان کر روح کانپ اٹھی کہ یہ بہت سے عذابوں میں سے پہلا عذاب ہے۔ فرشتے نے حکم دیا، دریا سے پیو۔ یاسر ہچکچایا، لیکن فرشتے کی گرفت بہت سخت اور بے رحم تھی۔ جیسے ہی یاسر پینے کے لیے جھکا، شعلوں نے اس کے ہونٹوں کو لپیٹ میں لے لیا، اور جلتا ہوا پانی مایاب کی طرح اس کے حلق سے نیچے گر گیا۔ یاسر کی چیخیں دوسرے بدبختوں، گناہگاروں اور خبیثوں کی چیخوں میں شامل ہو گئیں۔ جب وہ آگ کی گہرائیوں سے ٹھوکریں کھا رہا تھا، بے لگام شعلوں سے تڑپ رہا تھا، اچانک سائے سے ایک شخصیت نمودار ہوئی۔ وہ ریکارڈ رکھنے والا تھا جس نے ہر عمل، ہر خیال اور ہر ارادے کا مشاہدہ کیا تھا۔ تمہارے کیے گئے اعمالوں کی کتاب ریکارڈ کیپر نے اعلان کیا۔ ایک تمار پکڑے ہوئے جو ایک خوفناک گندی روشنی سے چمک رہا تھا، تمہاری اپنی گواہی اپنے خلاف۔ یاسر کانپ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اپنے سر کے بالوں کو نوچ رہا تھا، تکلیف ناقابل برداشت تھی۔
یہ جان کر کس کے اپنے اعمال نے اس سے اس انجام سے دوچار کیا ہے، ریکارڈ کیپر نے تمہار کو اتار دیا اور یاسر کے تمام اعمال واضح طور پر ظاہر ہو گئے۔ ہر گناہ، ہر خطا، غرور اور تکبر کا ہر لمحہ پارچمنٹ پر نقش ہو گئے۔ روح کانپ اٹھی، یاسر شرم اور ندامت سے مغلوب ہو گیا۔ رحم، یاسر نے التجا کی، لیکن ریکارڈ کیپر بے حرکت تھا۔ اللہ کی رحمت اوپر کی دنیا میں پیش کی گئی تھی، ریکارڈ کیپر نے جواب دیا، لیکن تم نے اس سے مسترد کر دیا، اس کی بجائے گناہ کی عارضی لذتوں کا انتخاب کیا۔ یاسر تڑپ رہا تھا، سلگ رہا تھا۔ ریکارڈ رکھنے والے نے اس کے اعمال کے گواہوں کو بلایا، فرشتوں کو جنہوں نے اس کی نگرانی کی تھی، کتاب الہی جس نے اس کی رہنمائی کی تھی، اور مومنوں کو جنہوں نے اسے خبردار کیا تھا۔ وہ نمازیں جو ریاکاری کے لیے پڑھی گئیں، وہ نمازیں جو بے دہانی میں پڑھی گئیں، اور وہ نمازیں جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھی گئی تھیں، اور ساری نیکیاں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی مقاصد کے لیے کی گئی تھیں۔ ہر گواہ نے یاسر کے خلاف گواہی دی، اس کے حق کے انکار اور اس کے باطل کو قبول کرنے کا ذکر کیا۔ یاسر کے اپنے اعضاء نے اس کے خلاف گواہی دی، ان اوقات کو یاد کرتے ہوئے جب اس نے انہیں نقصان اور گناہ کے لیے استعمال کیا تھا۔ یاسر کے اپنے دل نے اس کے خلاف گواہی دی اور اس کے غرور و تکبر کی گہرائیوں کو ظاہر کیا۔ ثبوت بہت زیادہ تھے اور یاسر جانتا تھا کہ یہ برباد ہو گیا ہے۔ عذاب کا فرشتہ آگے بڑھا، اس کا چہرہ سخت اور بے رحم تھا۔ فیصلہ واضح ہے، اس نے اعلان کیا، جہنم کی آگ میں ابدی عذاب، اور اس کے ساتھ ہی یاسر کو گہری کھائی میں گھسیٹا گیا، اور گناہگار یاسر ہمیشہ کے لیے جہنم کی گہرائیوں میں کھو گیا۔ کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں وقت ختم نہ ہو جائے، اس سے پہلے اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔